اس کا پہلا شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس میں کوئی بہت مشکل الفاظ نہیں ہے۔ بوٹا کہتے ہیں درخت کو، شجر، اور گل پھول کو کہتے ہیں، اور باغ کو انہوں نے تشبیہ دی ہے اس وقت دنیا سے۔ تو میر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ساری دنیا کو علم ہے کہ ہم کن حالات میں رہ رہے ہیں اور ہم پر کیا گزر رہی ہے۔ اس دنیا کے ایک ایک آدمی کو ایسے پتا ہے جیسے کسی باغ میں کوئی درخت ہوتا ہے، اس پر لگے ہوئے پتے ہوتے ہیں یا درخت ہوتے ہیں، ان سب کو ہمارا احوال معلوم ہے۔ لیکن اب ہم جس کو بتانا چاہتے ہیں، یعنی گل سے انہوں نے تشبیہ دی ہے وہ ہستی جس کو کہ وہ اپنا درد دل سنانا چاہتے ہیں، اپنا حال دل بتانا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اسی کو پتہ نہیں ہے، باقی تو سبھی کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم کس قدر پریشان رہتے ہیں۔ خواتین حضرات، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان شاعروں کے یہ جو اشعار ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ محبوب کے فراق میں کہے جائیں۔ شاعر بعض اوقات دنیا کا گلہ بھی اسی طرح ان اشاروں میں کرتے ہیں۔ تو لگتا ایسا ہے کہ میر صاحب نے بھی اپنا حال کسی خاص حیثیت کے ہستی کو بتانے کی کوشش کی ہے، اور جو کہ ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے۔ آگے اس متکبر کے ہم خدا خدا کیا کرتے ہیں، کب موجود خدا کو وہ مغرور خود آرا جانے ہے۔ متکبر کہتے ہیں تکبر کرنے والے کو، یعنی غرور کرنے والے کو، اور خود آرا کہتے ہیں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے والا، بہت بنا سورا، حسین سمجھ لیجیے یہاں پر، اس سے ان کا مطلب یہی ہو سکتا ہے۔ تو آگے اس کے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے، تو کہتے ہیں کہ وہ تو اتنا محبوب مان لیجئے، اتنا متکبر ہے، اتنا اس کو تکبر ہے اپنے حسن پر، اپنی حیثیت پر، چاہے وہ مادی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہو، وہ کوئی بہت حسین ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے سامنے خدا کا نام، ہم اس کے سامنے خدا کا نام کب لیتے، اور جو خدا موجود ہے اس کو وہ مغرور جو اپنے آپ کو سبھی کچھ سمجھتا ہے، وہ خدا کو کیا جانتا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے آدمی کے سامنے جو کہ آپ کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی معقول بات کی جائے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو بھی نہیں سنے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ ہی کو سبھی کچھ سمجھتا ہے۔ مغرور لوگوں کے لیے معاشرے میں جیسے لوگ رہتے ہیں، ان میں سے کسی کو مخاطب کر کے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اس سے مراد کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی ہستی جو اپنے آپ کو ملحد کہتی ہو یا خدا کو نہ مانتی ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ اصل میں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ایسے کے سامنے اپنی بات کیا لے کر بیٹھیں کہ جو کہ اپنی بات کو ہر ایک کی بات سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہہ دیا یا جو کچھ وہ کہتا ہے وہی درست ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس کے اپنا وارا جانے ہے۔ زیاں کہتے ہیں نقصان کو، اور وارا کہتے ہیں فائدے کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ان سے زیادہ سادے اور لوگ جو ہیں وہ کہیں اور بھی نہیں پائے جاتے، کہ وہ اپنے دل دے دیتے ہیں، اپنے دل جیسی چیز کا نقصان کر دیتے ہیں، اور چونکہ محبت کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اگر ہم سے کھوئی بھی گئی، ہم اس سے محروم بھی ہو گئے، تو اس میں یقیناً ہمارا کوئی فائدہ ہوگا۔ چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دلبر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ چارہ گری کہتے ہیں علاج کو، اور بیماری دل ظاہر ہے کہ ان کی مراد کوئی ہارٹ اٹیک سے نہیں ہے،
بیماری دل سے مطلب ہے ان کا عشق ہو جانا، محبت ہو جانا، اور رسم کہتے ہیں کسی بھی طور یا طریقے کو۔ تو وہ کہہ یہ رہے کہ جو ورنہ دلبر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے۔ دلبر کہتے ہیں محبوب کو کہہ رہے ہیں، ناداں جو نا سمجھ ہو، جس کی سمجھ میں کوئی بات نہ ہو، اور چارہ کہتے ہیں علاج کو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا محبوب ہے اس کو ہمارے دل کی جو بیماری ہے، جو ہمارا جو عشق ہے، اس کے بارے میں اس کا علاج اس کے پاس ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ جو حسن والوں کا جو شہر ہے، اس میں اس کی رسم نہیں ہے کہ بیمار کے دل کا علاج کیا جائے۔ تو وہ بیمار کے دل کا علاج صرف اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس کے یہاں یہ دستور نہیں پایا جاتا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہمارے درد کا، ہمارے دکھ کا اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ حسن والے جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنے اصول بنا رکھے ہیں، تو وہ وہاں پر اس کی رسمی نہیں ہے کہ ہم کس قدر تڑپ رہے ہیں، کس قدر ہم بےتاب ہیں، بے چین ہیں۔ وہ چاہیں تو اس کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ہاں اس کا دستور ہی نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ کیا ہی شکار فریبی پر مغرور ہے وہ صیاد بچہ، طائر اڑتے ہوا میں سارے اپنے اسارا جانے ہیں۔ اسارا کہتے ہیں چھپر کو یا سائبان کو، اور فریبی کہتے ہیں دھوکہ دینے والے کو، اور صیاد کہتے ہیں شکاری کو، اور طائر جو ہے وہ کہتے ہیں پرندے کو۔ تو اب اس شعر کا مطلب کچھ یہ ہوگا کہ جو صیاد بچہ اصل میں انہوں نے کہا ہے شکاری کے بچے کو، اس کا مطلب مراد ان کی اپنا محبوب ہی ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہی شکار فریبی پر مغرور ہے وہ صیاد بچہ۔ کہتے ہیں کہ جو صیاد ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے شکار کو دھوکہ دے دیا ہے، فریب دے دیا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ طائر جو ہیں، جو پرندے ہیں، وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور وہ سب جب چاہیں اپنے اپنے سائبان پر بیٹھ سکتے ہیں، اپنے اپنے گھونسلے میں جا سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اس کے عشق میں خود پھنسنا چاہتے ہیں، اس کے حسن کے وہ خود قیدی بن گئے ہیں، تو اس لیے وہ اس کو یعنی اس کو دھوکہ ایک طرح سے جو وہ دے رہا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اب اس کا ہم آخری شعر دیکھ لیتے ہیں۔ کیا کیا فتنے سر پر اس کے لاتا ہے معشوق اپنا، جس بے دل بے تاب و تواں کو عشق کا مارا جانے ہے۔ فتنہ کہتے ہیں مصیبت کو، اور معشوق کہتے ہیں یعنی جس سے عشق کیا جاتا ہے اس کو، اور بے تاب و تواں کہتے ہیں جس میں طاقت نہ ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا محبوب جو ہے کس قدر ظالم ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ ہمارا جو عاشق ہے وہ ہمارے عشق میں اس قدر گھل چکا ہے، اس قدر ختم ہو چکا ہے کہ وہ عشق کا مارا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے مظالم سے، اپنے ظلم کرنے سے باز نہیں آتا، اور ہر روز اس کو ایک نئی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب معشوق اپنا چونکہ کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہی معشوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس دل بے تاب و تواں کو عشق کا مارا جانے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری پہلے مصیبتیں کم تھیں کہ ہمارا محبوب جو ہے اس نے ہمیں اپنے عشق میں مبتلا کیا، اور اس کے عشق میں ہم گھل کے بالکل ایسے ہو گئے کہ ہمارے اندر نہ تو طاقت ہے اور نہ ہمارے اندر صبر ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا معشوق جو ہے وہ روزانہ ہمارے سر پہ کوئی نہ کوئی نئی مصیبت لاتا رہتا ہے۔